محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 87 اور 88، 87 اور 88 کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وَلَقَدْ اور تحقیق کے، یقیناً تحقیق کے، آتینا ہم نے عطا کیا، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب یعنی تورات، جس کا نام تورات ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور تحقیق کے ہم نے عطا کیا موسیٰ کو کتاب، تورات عطا کیا۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَفَّيْنَا، قفا اس کو کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو قفا کہتے ہیں۔ قفا یقفی کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے چلنا، یہ قفا ہے نا، تو اس کے پیچھے پیچھے جو چلے اس کو قفا یقفی کہتے ہیں۔ قفینا من بعدہ، اور ہم نے ان کے پیچھے لگا دیا، من بعدہ جی ان کے بعد، قفینا من بعدہ اور ان کے بعد پیچھے لگا دیا، لائن میں، بالرسل رسولوں کو، یعنی ان کے بعد لائن سے پے در پے مسلسل ہم رسولوں کو بھیجتے ہی رہے۔ رسل جمع لفظ ہے، رسول اس کا واحد ہے، رسول جمع رسل۔ وقفینا من بعدہ بالرسل، اور ان کے پیچھے ہم نے رسل کی ایک تعداد، ایک لائن لگا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی انبیاء علیہم السلام آئے ہیں۔ یہاں پر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کچھ انبیاء کے نام کا ذکر کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع آئے ہیں، حضرت واشموئیل آئے ہیں، حضرت شمعون آئے ہیں، حضرت داود آئے ہیں، حضرت سلیمان آئے ہیں، حضرت شعیاء آئے ہیں، حضرت ارمیاء، حضرت عزیر، حضرت حزقیل، حضرت الیاس اور حضرت الیسع، اور حضرت یونس اور حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام۔ یہ بہت سارے انبیاء کے یہاں پر نام امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھے، اور انبیاء اس سے زیادہ آئے ہیں، اور یہ چند انبیاء کا ذکر آپ نے کیا۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کی ایک لائن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بعد بھیجی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیجی ہے۔ یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے رسول آئے ہیں وہ سب کے سب بنو اسرائیل میں سے تھے، بنو اسرائیل خاندان سے ہی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اور تحقیق کے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کیا، اور ان کے پیچھے ان کے بعد رسولوں کی ایک لائن لگا دی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور سارے رسولوں کی اینڈ جہاں پر ہو رہی ہے، بنو اسرائیل میں آنے والے رسولوں کی اینڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے اور کہتا ہے وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا کیا، آتا یؤتی عطا کرنا، آتینا ہم نے عطا کیا، وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے البینات عطا کیا ہے۔ البینہ واحد اس کا بینہ ہے اور جمع اس کی بینات ہے۔ بینہ کہتے ہیں واضح چیز، بالکل بیان کرنا کہتے ہیں نا، بیان کرنا، کسی بات کو کھول کر صاف طریقے سے بولنے کو بیان کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز مغلق ہو، سمجھ میں نہیں آتی ہو تو اس کو کھولنے کے لیے بیان کہتے ہیں۔ تو البینہ کھلی ہوئی چیز، واضح روشن چیز۔ آتینا اس کی جمع ہے بینات، واحد آتا ہے بینہ اور جمع آتی ہے بینات۔ آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے البینات بہت ساری روشن ثبوت اور روشن دلائل عطا کیے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، جس میں سے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ چند معجزات کا ذکر کرتے، احیاء الموتیٰ، مردوں کو زندہ کرنا،
مردہ آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم بإذن اللہ کہتے تو وہ مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا، اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا وہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھی، اور یہ بالکل واضح معجزہ، کیونکہ اس وقت تک سائنس اس لیول پر نہیں آئی تھی، اور آج تک بھی نہیں آئی. اللہ عالم آگے بھی آئے گی یا نہیں آئے گی اس لیول پر. اس لیول پر کہ مردہ آدمی کو انسان واپس زندہ کر سکے، شاید نہیں آتی ہوگی، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، آ بھی سکتی ہے. تو احیاء الموتى، مردے کو زندہ کرنا، و ابراء الاکمہ والابرص، جی، اور کیا کہتے ہیں، اندھے کو، جو پیدائشی اندھا ہے اس کو بینائی عطا کر دینا. برس، کھوڑ کی بیماری، جلد کی جو بیماری ہوتی اس پر ہاتھ پھیرتے تو اس کو شفا ہو جاتی. والاخبار بالمغیبات یا بالمغیبات، جو غیب کی باتیں ہیں وہ غیب کی خبریں دیتے، یعنی وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جو لوگوں کے گھروں میں اسٹور چیز ہوتی ہے، جی، جو جمع شدہ چیز ہوتی ہے، آپ اپنے گھر میں اتنا چاول سیو کر کے آئے، آپ اپنے گھر میں اتنا سونا سیو کرے، یا آپ آج ناشتے میں آپ کیا کہتے ہیں گوشت کھائے ہیں، آپ شام میں جو ہے چاول کھائے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ غیب کی باتیں جو لوگ اپنی تنہائی میں اپنے گھروں میں کرتے تھے وہ بھی ان کو پتہ چل جاتی تھی، اور وہ بیان کرتے تھے لوگ سے، آج آپ یہ کیے، آج آپ یہ کیے. ٹھیک ہے. تو یہ البینات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ کلی دلائل تھے، یہ بالکل روشن واضح دلیل ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عطا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات، واضح روشن دلیلیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ایدہ یؤید کہتے ہیں کسی کی تائید کرنا، اور اردو میں بھی یہ کہتے ہیں نا، تائید کرنا. ایدہ، ایدناہ، ایدنا، ہم نے تائید کیا، ایدناہ، ہم نے ان کی تائید کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بینات عطا کیے، اور ان کی ہم نے تائید کی ہے بروح القدس، روح القدس کے ذریعے. روح کس کو کہتے ہیں؟ روح القدس، اسپرٹ. اصل میں روح القدس قرآن میں جہاں پر آئے گا تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہوں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس بھی کہا جاتا، جیسا کہ سورہ قدر میں ہم پڑھتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا. جی، شب قدر کون سی ہے کہ اس میں فرشتے اور روح، یعنی سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات زمین پر آتے ہیں. تو روح القدس جو ہے، روح تو روح ہے، القدس کا مطلب ہوتا ہے پاک، پاک، یعنی جس کے نزدیک کوئی غلطی نہیں آ سکتی. یاد رکھیں کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی ہے، فرشتے پاکیزہ ہوتے ہیں اور ان سے گناہ نہیں ہوتے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تو لقب ہی ہے روح القدس. ٹھیک ہے. اب روح کا جب ذکر آیا ہے تو یہاں پر بحر العلوم سیدی محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس 3 اقنوم یعنی عناصر یا اصول تکوین ہیں. تین کو مانتے ہیں وہ لوگ. خدا جو مانتے ہیں نا، خدا جو مانتے ہیں وہ لوگ 3 کو ملا کر مانتے ہیں. یہاں پر وہ اردو میں لکھے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فادر، سن اور ہولی اسپرٹ. فادر، سن، جی، باپ، اور روح القدس، ہولی اسپرٹ، اور بیٹا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. اللہ خالق جو ہے، اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس، ہولی اسپرٹ، یہ 3 ملا کر خدا بنتے ہیں. یہ ان کا ماننا ہے، باپ، بیٹا اور ہولی اسپرٹ، یہ 3 ملا کر خدا بنتے ہیں. اس کو تثلیث کہتے ہیں. عربی میں اس کو تثلیث کہتے ہیں، اردو میں بھی اس کو تثلیث کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو ٹرینیٹی کہتے ہیں، یا ٹرائنیٹی کہتے ہیں. ٹرینیٹی، اس کو ٹرینیٹی کہتے ہیں. اچھا، ہندوؤں کے پاس آ جائیں تو ہندوؤں کے پاس بھی ایک تثلیث، ایک قسم کی تثلیث ہے. یہ شرک ہے. یہ شرک ہے جو عیسائیوں کے ایک بڑے طبقے نے یہ شرک کیا ہے. اور اسی طرح سے ہندوؤں کے پاس ہے. حضرت بحر العلوم لکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے پاس ایک خدا ہے، ایک جیو ہے، جیو زندگی، روح کو جیو کہیں گے، اور تیسرا ان کے پاس مادہ ہے، مادہ، جی، مٹیریل. ایک مٹیریل ہے، ایک جیو ہے، ایک خدا ہے. یہ 3 چیز ملا کر خدا بنتے ہیں، اور یہ 3 چیز ملا کر خدا بنتے ہیں. اللہ اللہ. اچھا، اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ لوگ روح اور مادہ، ہندو حضرات جو ہے سول کو، روح کو، اسپرٹ کو
اور مٹیریل کو، اصل مٹیریل کو یہ لوگ مخلوق نہیں مانتے، بلکہ یہ مانتے ہیں کہ روح سے حرکت آتی ہے نا، روح جس چیز کو کہتے ہیں، اگر کسی چیز میں روح آ جائے تو پھر وہ حرکت کرنے لگ جاتی تو مٹیریل اصل میں موجود ہے اور ایک روح ہے۔ ہندو حضرات کے عقیدے میں یہ ہے کہ خدا جو ہوتا ہے، خدا وہ روح کو اس کے اندر ڈال دیتا ہے، خدا روح کو اور مٹیریل کو ملا دیتا ہے، جس کے بعد مٹیریل کے اندر پاورز اور شکتیاں اور طاقتیں آ جاتے ہیں، اس لیے وہ شکتیوں کو مانتے ہیں۔ تو خدا وہ ہوتا ہے جو ان دونوں کو ملاتا ہے، بلکہ ان کو پیدا نہیں کرتا بلکہ ان کو ملاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو شکتی دیتی ہے وہ خدا ہے، ہر وہ چیز جو شکتی دیتی ہے وہ خدا ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض حضرات کے پاس تیسرا بھی بتاتے ہیں کہ خدا ہے، بندہ ہے، اور افادہ علم ہے، علم ٹرانسفر کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ تین چیزیں ملا کر خدا بنتا ہے۔ بہرحال یہ ان کے یہاں تثلیث ہے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ یہ سارے عقائد شرکیہ ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا حضرت جو ہے اصول فلسفہ اور صوفیہ کرام کے پاس جو ٹرمینالوجیز، جو اصطلاحات استعمال ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بھی انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن مضمون کافی ہیوی ہو جائے گا۔ میں تو اسٹڈی کر لیا اس کی، لیکن کافی ہیوی ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کی طرف زیادہ نہیں جاتے۔ صرف اتنا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی خدا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی فاعل ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور رسول ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور فرشتہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کی اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، اور خصوصاً حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کیا۔ افکلما جاءکم، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو یہ ہم نے عطا کیا، اتنے رسول تمہارے پاس بھیجے، رسولوں کی لائن لگا دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار ہم نے معجزات عطا کیا۔ کیا یہ سب کچھ ہونے کے بعد افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، فکلما یہ اصل میں خبر تھی، فکلما بس جب اب اس کو الف سوال حمزہ لگا دیا گیا، اور یہ حمزہ تعجب بھی ہے، اور حمزہ کیا کہتے ہیں توبیخ بھی ہے، یہ ڈانٹنے والا حمزہ ہے، یہ یعنی سوال کرتے نا، کیا آپ کو جب بھی کبھی آپ کو گاڑی دیں گے آپ غلط ڈرائیو کریں گے؟ جی، جب بھی آپ کو کھلونا دیا جائے گا آپ کھلونا توڑ دیں گے؟ تو یہ انداز سوال کا ہے، لیکن اس سے مقصد ڈانٹنا ہے، توبیخ اس سے ڈانٹنا اس سے مراد ہے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، افکلما کیا جب تمہارے پاس، جاءکم تمہارے پاس آیا، رسول اللہ کے پاس سے رسول، اللہ کا رسول، بما لا تهوى انفسکم یا لے آیا، جب تمہارے پاس رسول جاء کہتے ہیں آیا، جاء بی، اگر جاء کے بعد جو لفظ آ رہا ہے بے اگر لگ جائے اس کو تو لے آیا، جاء بالقلم، قلم لے آیا، اس طرح سے جی۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم، جب تمہارے پاس کوئی رسول لے آئے گا وہ چیز، لا تهوى انفسکم، تہوا کہتے ہیں دل کو اچھا لگنا، تم جو چاہتے ہو وہ، بما لا تہوا جو تمہارا من نہیں کرتا، انفسکم، انفس تمہارے جان، تمہارے نفس، تمہارے نفس جو چیز نہیں چاہتے، تمہاری خواہشات کے خلاف، جب کبھی کوئی رسول تمہارے خواہش اور تمہاری مرضی کے خلاف کوئی چیز لے کر آئے گا تو تم استکبرتم، اکڑ جاؤ گے، جی تم تکبر کرو گے، جی اس طرح سے کرو گے۔ ففریقا کذبتم، بس ایک گروہ ایسا ہے رسولوں کا جن کو تم نے جھٹلا دیا، کذب یکذب، جھٹلانا، صحیح نہیں مانتے کہہ دینا، انکار کر دینا۔ ففریقا کذبتم، بس ایک گروہ ہے انبیاء کا جن کو تم نے جھٹلا دیا ہے، وفریقا تقتلون، اور ایک گروہ ہے انبیاء کا جن کو تم قتل کرتے آ رہے ہو۔ تمہارے ریکارڈ یہ ہے کہ تم نے بہت سارے انبیاء کو جھٹلا دیا ہے اور بہت سارے انبیاء کو قتل کرتے آ رہے ہو۔ اب قتل تم نے جھٹلایا ہے اور تم نے قتل کیا ہے، اس طرح سے نہیں کہا، بلکہ اس طرح سے کہا کہ تم نے انبیاء کو جھٹلایا ہے
اور انبیاء اور دیگر انبیاء کو قتل کرتے آ رہے ہو، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ اس طرح سے کیوں بیان کیا؟ اس کے بارے میں مفسرین بتاتے ہیں اس کو صیغہ مضارع میں کرتے آ رہے ہیں اس لیے فرمایا کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی پوری کوشش کی، اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ قتل کر چکے بھی ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق وہ قتل بھی کر چکے ہیں، لیکن مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، وما قتلوہ، انہوں نے قتل نہیں کیا اس کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے قتل نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے یہ بات۔ اور مزید یہ ہے کہ فیوچر میں بھی ان کا ارادہ جو ہے قتل کرنے کا ہے، وہ اس طرح سے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کرتے، تو سابقہ انبیاء کو قتل کیے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کیے لیکن نہیں کر پائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اے یہودیو، اے بنو اسرائیل، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اے بنی اسرائیل، تم نے بہت سارے انبیاء کو جھٹلا دیا اور بہت سارے انبیاء کو تم قتل کرتے آ رہے ہو، یہ کیا تمہارا رویہ ہے؟ یہ کیا تمہارا طریقہ کار ہے؟